بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ المورد آسٹریلیا اور اس کے متعلقہ ذمہ دار لوگوں کا کہ انہوں نے مجھ طالب علم کو اس موضوع پر اپنے خیالات اور اپنی گزارشات پیش کرنے کے لیے مدعو کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر اور سادہ انداز میں جو کچھ ان موضوعات اور ان عبادات کے حوالے سے میرے افکار اور میرے خیالات میں چیزیں واضح ہوئی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، جب ہم کسی بھی عبادت کے مقصد، اس کے فلسفے، اس کی غرض و غایت، اس کی حقیقت، اس کو دینے کے پیچھے وہ کیا کارفرما علت ہے، اس پر غور کرتے ہیں تو اس غور کرنے کی اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے۔ ہم بطور مسلمان بہت ساری عبادات کو ادا کرتے ہیں، جس طرح ہم مسلمان عبادات کو ادا کرتے ہیں اسی طرح بعض دیگر مذاہب کے لوگ دیگر عبادات کو ادا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو، ہم لوگ مثال کے طور پہ مندر میں جاتے ہیں، کوئی تیسرا گروہ کلیسا میں جاتا ہے، ہم سب کچھ نہ کچھ تصورات، کچھ نہ کچھ ریچولز ہیں جن کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا وہ پہلو ہے جس پہلو کی وجہ سے ہم دین اسلام ہی کی عبادات کو درست عبادات سمجھیں، یا وہ کیا وہ عناصر ہیں جن کی وجہ سے یہ جو مراسم عبودیت، جو ریچولز مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کی حقیقت کو ہم دریافت کریں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسلمانوں کو یہ سوال درپیش ہوتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک کیوبک عمارت ہے، اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہندو پلٹ کے کہتا ہے کہ میں ایک مندر میں جاتا ہوں، وہاں پر میں ایک بت کو پوج رہا ہوتا ہوں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ اس کا جواب کیوں نہیں دے پاتے؟ اس لیے کہ ہم عبادات کے پورے تصور کو اپنے آباء اور اپنے اسلاف کی ایک تاریخی اور تہذیبی روایت کے طور پہ اپناتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے والدین کو حج عمرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے والدین کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہی ایک تہذیبی روایت ہے کہ جس کو ہم اپنا کر آگے اپنی زندگیوں میں جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن جب کبھی زندگی میں یہ سوال درپیش ہو کہ ان سب کو کرنے کا مقصد کیا ہے، تو اس کے جواب میں ہمارے پاس اس کے سوا کہنے کو کچھ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، یہ دین اسلام میں لازم کر دی گئی ہیں، یہ مسلمانوں پہ فرض کر دی گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان تمام کے تمام ریچولز، ان عبادات، ان مراسم عبودیت، خدا کی ان ہدایات کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ جب تک کسی چیز کی حقیقت آپ کی نظروں میں نہیں آئے گی، اس وقت تک نہ صرف یہ کہ آپ پورے شعور کے ساتھ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے نتیجے میں جو شخصیت خدا پیدا کرنا چاہتا ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اکثر ہی کہتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، لاکھوں مسلمان قربانی کرتے ہیں، لاکھوں مسلمان اس طرح کی دیگر مراسم عبودیت ادا کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک تغیر، ایک تبدیلی ان کے اندر، ان کی شخصیت میں وہ نکھار جو ایک بندہ مومن کی زندگی میں آنا چاہیے نہیں آتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جتنے مراسم عبودیت ہیں، ہم ان کی حقیقت کو سامنے رکھ کر وہ شعوری سفر طے نہیں کرتے کہ جن کے ذریعے ان عبادات کو جس وقت ہم ادا کر رہے ہوں اس وقت ہمارے پیش نظر ہو کہ ان کی ادائیگی اور ان کی انجام دہی سے مقصود کیا ہے۔ دیکھیے، عبادت جتنی بھی ہیں یہ سب کے سب اپنی واقعیت میں یا اپنی وجود پذیری میں محض چند حرکات ہیں۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز قیام کا نام ہے، نماز رکوع کا نام ہے، نماز سجدے کا نام ہے۔ یہ قیام اپنی ذات میں کھڑا ہونا ہے، لیکن عبادت کے اندر جو قیام ہوتا ہے یہ محض کھڑا ہونا نہیں ہے۔ رکوع بالعموم جھک جانے کا نام ہوتا ہے، ایک حرکت ہے، لیکن عبادت کے اندر رکوع محض جھک جانے کا نام نہیں ہے۔ تو عبادات اپنی واقعیت یا وجود پذیری میں تو محض چند حرکات ہوتی ہیں، لیکن یہ حرکات اپنے پیچھے ایک مابعد طبیعت رکھتی ہیں۔ گویا یہ سب کی سب علامات ہیں، سمبلز ہیں، ان کے پیچھے کوئی تصور، کوئی فلسفہ، کوئی حکمت، کوئی بات چھپی ہوئی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو ممثل کرنے کے لیے یہ حرکت سامنے آئی ہے۔ تو نماز کے اندر جب ہم قیام کرتے ہیں تو وہ محض
کھڑا ہو جانا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کے سامنے فریاد کناں بن کے، اس کے سامنے جھولی پھیلا کر، اس کے سامنے اپنے عجز، اپنے تذلل، اپنے خشوع، اپنی انابت، اپنی تسلیم، اپنی رضا، اپنے آپ کو سپرد کر دینے کے ایک جذبے کے ساتھ خدا کے آگے جھکنا، خدا کے آگے یہ کہہ کر کھڑے ہونا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیری بارگاہ میں آگے اور اب تجھی سے فریاد کناں ہوں اور تجھی سے میں سوال کرتا ہوں. یہ اس تصور کی ایک علامت ہے جو قیام کی صورت میں سامنے آتی ہے. تو غرض یہ کہ عبادات جتنی بھی ہیں وہ اپنی واقعیت میں تو محض چند حرکات ہیں. آپ حج پہ جاتے ہیں، وہاں پر معبد کے گرد پھیرے لگاتے ہیں. یہ پھیرے لگانا ایک حرکت ہے، انسان چل رہا ہوتا ہے 7 دفعہ. اسی طرح سے آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کنکر مارتے ہیں، یہ کنکر مارنا ایک حرکت ہے. لیکن یہ تمام کی تمام حرکات جب عبادات میں ڈھلتی ہیں تو یہ ایک علامت کی صورت میں سامنے آتی ہیں، اور اس علامت کے پیچھے ایک تصور، ایک فلسفہ، ایک حکمت کار فرما ہے جس کو جاننا سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ اس کو جانے بغیر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کام حرکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ قیام اگر آپ نے اس شعور کے بغیر کیا ہے کہ آپ خدا کے سامنے جا رہے ہیں تو وہ محض قیام ہی ہے، اس کو عبادت نہیں قرار دیا جائے گا. تو دین کی جتنی عبادات ہیں وہ اپنی واقعیت میں حرکات ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ علامت ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے، اس دنیا کو بنانے کے بعد خالق کی جو اسکیم ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اسکیم ہم الہامی روایات کے مطالعے سے بھی اخذ کرتے ہیں. وہ اسکیم ہم اپنے حواس کے ظاہری اور باطنی مشاہدات کے حاصلات اور اپنے عقلی استنباط کے نتائج سے بھی حاصل کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم ایک عاقل مخلوق ہیں، ہمارے اندر اخلاقی شعور ہے، ہمارے اندر جمالیاتی حص ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بنائے گئے ہیں، پھر کائنات پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات بھی بنائی گئی ہے. نہ صرف یہ کہ بنا دی گئی ہے بلکہ بہت ہی ربط و نظام کے ساتھ چل رہی ہے. اس کے پورے نظام میں اتھا معنویت ہے، گہرائی ہے. اس کائنات کا خالق ہونا چاہیے. وہ خالق میری فطرت اس کا تقاضا بھی کرتی ہے، اور انبیاء کا یہ سلسلہ بھی مجھے اس خالق سے روشناس کراتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ جب انسانوں کی تخلیق کا آغاز کیا تو پہلے ہی انسان کو پہلا ہی پیغمبر بنا دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. امتحان کے لیے اگر بھیجا گیا ہے تو پھر پہلے انسان کی بھی یہ ضرورت ہے کہ اس کی فطرت میں خیر و شر کے جو داعیات ہیں، اگر اس کے اندر کہیں کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، وہ بھول چوک نسیان کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے خدا کی ہدایت ہو. لہٰذا پہلے انسان کو پیغمبر اس لیے بنا دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مواخذہ کرنا ہے، تو مواخذے کے لیے جو حجت ہے، مواخذے کے لیے جو عذر ہے وہ باقی نہ رہے. ابتدائے انسانیت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا الہام، اپنی یاد دہانی، اپنا کلام، اپنے وجود کی ایک عملی نظیر خدا کے فرستادہ پیغمبروں کو روئے زمین پہ نازل کیا. جب پہلے پیغمبر کو نازل کیا تو اس وقت سے یہ بات واضح کر دی کہ پیغمبر کے آنے کے بعد سے قیامت کے دن تک دنیا کے اسٹیج پہ انسانوں کو ایک امتحان درپیش ہے. وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں خیر و شر کے جو داعیات رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے شر کے داعیات کو شیطان انسان کو بہکا کر اپنی طرف کھینچے گا. ایک بڑی دل نواز حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی خبر دی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی رویا میں، کسی الہام میں، اس کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسبت سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے اس کو لذات اور شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. بظاہر تو وہ آپ کو لذت لگ رہی ہوگی، آپ کی شہوت کی تسکین کا باعث بنے گی، لیکن جب آپ اس کے حصول کے لیے جائیں گے تو آپ کو جہنم کے راستے میں لے جائے گی. تو آپ کی فطرت کے اندر جو ارادے اختیار کی صلاحیت موجود ہے وہ آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ ایک راستے کا انتخاب کریں. اس انتخاب میں شیطان ہے جو آپ کو شر کی طرف بلا رہا ہے. شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ خدا کی اس اسکیم میں آپ کو نتیجے کے اعتبار سے ناکام کرے. خدا تعالیٰ نے شیطان کی اسی خواہش کو قرآن مجید میں حکایت کر کے بتایا ہے کہ شیطان نے یہ کہا جس وقت وہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر بیٹھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي
فبما اغویتنی، اس سبب کے باعث کہ جو آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے ان بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا دوں گا۔ تو اب یہ شیطان کے ساتھ ایک عملی جنگ ہے، ایک فکری جنگ ہے، ایک نظریاتی جنگ ہے، جس جنگ میں مجھے شریک کر دیا گیا ہے۔ میں جیسے ہی اپنی شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں، اپنے ارادے اختیار کو روبہ عمل کرتا ہوں، اس کو دنیا میں استعمال کرنا شروع کرتا ہوں، تو میرے سامنے پہلے دن یہ سوال آ جاتا ہے کہ میں نے شر کا رستہ اختیار کرنا ہے، میں نے خیر کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ شیطان کے ساتھ جو جنگ ہے، یہ محض کسی تصور پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے بعض لوگ شیطان بن جاتے ہیں، جنوں میں سے بعض لوگ شیطان بن جاتے ہیں۔ وہ شیطنت کی صفت ہے جو دنیا میں لوگ اپنا لیتے ہیں، اور پھر شیطان کے پیروکار، شیطان کے ایجنٹ گلی محلوں میں، چوک چراہوں میں، بازار ایوانوں میں، ہر جگہ انسان کو بھٹکاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی شیطان سے جنگ میں امتحان کا نام ہماری یہ زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی کا نام جنت ہے۔ یہ جنت میرے لیے بنائی گئی ہے، اور میں کس لیے بنایا گیا ہوں کہ اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوں۔ یہ خدا کی وہ گرینڈ اسکیم ہے جس میں میں پہلے دن سے شامل ہوں، حاضر ہوں، موجود ہوں۔ اس اسکیم میں میں ایک انسان ہوں، ایک نفسیاتی وجود، ایک جذباتی وجود، ایک احساس رکھنے والا، ایک ایسا انسان جو ظلوماً جہولہ بھی ہے، جو جلد باز بھی ہے، جو خطا کار بھی ہے، جو بھول بھی جاتا ہے، جو مائل بھی ہو جاتا ہے قریب کے نتائج کو دیکھ کر۔ یہ ساری انسانی کمزوریاں لے کے میں اس دنیا میں کھڑا ہوتا ہوں۔ ان کمزوریوں کو کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روکے گا؟ کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ جس رستے پہ تم چل پڑے ہو یہ غلط رستہ ہے؟ کون ہے جو مجھے یاد دہانی کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو اس دنیا میں بھیجا، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے دن اس کا اہتمام کر دیا کہ انسان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، انسان کو واپس لانے کے لیے، انسان کو متوجہ رکھنے کے لیے، انسان کو خدا سے اپنے تعلق کے اظہار کے روابط کو قائم رکھنے کے لیے ہمہ وقت یاد دہانی کا ایک پورا نظام متعین کیا۔ جس کو ہم دین کہتے ہیں، یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ خشوع، تذلل، انابت، جھک جانا۔ یہی وہ رشتہ ہے جس کے نتیجے میں خدا کے ساتھ شکر کے، خدا کے ساتھ ذکر کے، خدا کے ساتھ فکر کے، خدا کے ساتھ انابت کے، خدا کے ساتھ تفویض کے، خدا کے ساتھ رضا کے، ان سارے جذبات کی تسکین ہوتی ہے۔ یہی دین کی حقیقت ہے۔ انہی مراسم عبودیت کو شریعت نے بعض قاعدوں میں ڈھال کے انسانوں سے متعلق کر دیا ہے۔ اب جب ہم یہ ریچولز ادا کریں گے تو ان ریچولز کو ادا کرتے ہوئے یہ بات ہمارے سامنے رہے گی کہ جو دین کا مقصد ہے، اس مقصد اور جو تخلیق کا مقصد ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر یہ تمام کے تمام مراسم عبودیت ہمیں خدا سے جوڑنے اور شیطان کے خلاف جنگ میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اعتماد فراہم کرتے ہیں کہ جس کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ اس کو یہ بتا سکے کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ جس انسان یہ کہتا ہے کہ وہ ایک نفسیاتی وجود ہے، وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جو احساس رکھتا ہے، احساس اپنا اظہار چاہتے ہیں۔ اظہار ہمیشہ انسان کے قائم کردہ جو حرکات ہیں انہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، نماز میں قیام ہے، نماز میں سجدہ ہے، نماز میں رکوع ہے۔ یہ قیام، یہ سجدہ، یہ رکوع خالق کائنات نے آسمان پہ بیٹھ کے تخلیق نہیں کر دی ہے۔ انسان اپنے عرف، اپنے تعامل میں انہی حرکات کو اپنی انابت کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حج کے موقع پر انسان اپنا سر منڈواتا ہے آخر میں قربانی کر کے۔ یہ جو قربانی کر کے سر منڈوانے کی علامت ہے، یہ دین اسلام نے اس کا آغاز نہیں کیا۔ یہ علامت انسانوں کے ہاں اپنی انابت اور اپنی عبودیت کے اظہار کے لیے ہمیشہ سے پائی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں جب غلام پکڑے جاتے تھے تو ان کا بھی سر مونڈ دیا جاتا تھا تاکہ وہ نمایاں نظر آئے، تاکہ وہ پتہ چلے کہ کسی کی حاکمیت کسی کی غلامی میں آگے ہے۔ تو انہی ریچولز، انہی علامات کو اٹھا کر ایک آفاقی فلسفے کی شکل دے کے دین اور شریعت نے مراسم عبودیت میں بدل دیا ہے۔ اب یہ عبادت کے مقرر کردہ پیمانے ہیں۔ یہ جتنے بھی عبادت کے مقرر کردہ پیمانے ہیں،
ان میں نماز کی حقیقت کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے، باقی عبادات کی حقیقت کیا ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ خدا یاد دہانی کروانا چاہتا ہے، اس یاد دہانی کو مراسم عبودیت کی شکل دی۔ 5 وقت ہم حاضر ہو جاتے ہیں پروردگار عالم کے حکم پر۔ روزہ میں اپنے کھانے پینے پر، میں اپنی شہوات کی تسکین پر پابندی عائد کر دیتا ہوں، اس سے میرے اندر وہ نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے جو تقوی کے حصول میں معاون ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، بندوں سے حقوق، بندوں کے تعلق کا اظہار، نظم اجتماعی کے تقاضے اس سے پورے ہوتے ہیں۔ یہ حج اور عمرہ کیا چیز ہے؟ حج اور عمرہ اگر آپ غور کریں تو اس گرینڈ اسکیم کی پوری تصویر کو ایک عبادت میں مجسم کر دینے کا نام ہے۔ دین میں جتنی بھی عبادات ہیں وہ انفرادی طور پہ تو ادا کی جاتی ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، قربانی بھی کی جا رہی ہے، لیکن حج کے اندر ان تمام عبادات کا ایک کمبینیشن ہے، ایک پیکج ہے جو بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ پوری کی پوری گرینڈ اسکیم جو عبادات سے انسان کو حاصل کروانا مقصود ہے وہ ایک دم سے ایک عمل سے گزر کے انسان کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو غور کریں اس عبادت کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ اس عبادت کا آغاز خدا کے حکم پر لبیک کہنے سے ہوتا ہے، یعنی میں جس جنگ میں شریک کر دیا گیا ہوں اس جنگ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں رحمان کا بندہ ہوں۔ یہ جو لبیک اللہم لبیک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں حج پہ جانے سے پہلے، اور یہ جب ہم عازم سفر ہوتے ہیں تو یہ ہماری جو پکار ہے یہ اصل میں وہ زندہ ترانہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں وہ تقویت فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ دنیا میں جو جنگ ہے اس جنگ کی ایک عملی تمثیل اور مشق کے لیے جو تو نے ہمیں حرمین میں بلا لیا ہے، ہم اس میں تیرے بندے بن کر، تیرے سپاہی بن کر، تیرے اعلی کار بن کر، تیرے حمایتی بن کر حاضر ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے انسان جنگ میں جاتا ہے تو اپنی خواہشات، اپنی لگژریز، اپنی آسائشیں ان کو ترک کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، ہم 2 انسلے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ وہ 2 انسلے کپڑے پہننے کے بعد عام حالات میں اس طرح ہم خوشبو لگاتے ہیں، زیب و زینت کرتے ہیں، دین میں جائز مباح چیزیں ہیں لیکن ترک کر دیتے ہیں، بالکل بے سر و پا 2 انسلے کپڑے پہن کے عازم سفر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خالق کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے عملی وجود سے کہ ہم تیری اس جنگ کی جو عملی مشق تمثیل ہے، ایک ٹیٹوریل ہے، ایک ایکسرسائز ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، وہاں جس طریقے سے مجاہدین پڑاؤ ڈالتے ہیں ویسے ہی ہم بھی پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے جنگ کے اندر قرآن مجید نے بتایا کہ قصر نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے حالانکہ ہم وہاں نہ حالت جنگ ہوتی ہے نہ کوئی اضطرار ہوتا ہے، اس جگہ پہ رہتے ہوئے قصر نمازیں ادا کرتے ہیں، ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں مجاہدین کی طرح، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں شیطان سے، اس کو پتھر مار کے۔ وہ جو شیطان کا وہاں پر ایک علامت رکھ دی گئی ہے، اس کے اندر کوئی شیطان بند نہیں ہے، جس طریقے سے لوگ جذبات میں آگے اس کو جوتے اور چپلے مارتے ہیں، وہ ایک علامت ہے۔ اس علامت سے اصل میں میری حمایت کا اعلان ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف کھڑا ہوا ہوں۔ تو شیطان کو ہم مارتے ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر آخر میں خالق کائنات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس امتحان میں ہم ان مشقوں سے گزرنے کے بعد حق تو یہ تھا ضرورت پڑی تو اپنی رگے جان کاٹ کے تیرے نذرانے میں پیش کریں، لیکن تو نے ہی جان کی حرمت اور جان کی عزت کو باقی رکھا ہے، لہٰذا ہم جانور کی قربانی کر کے، اس کا خون بہا کے خدا کی نظر میں، خدا کے سامنے اپنی جان کی علامت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ موقع آیا شیطان کے خلاف اس جنگ میں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم قانون نہیں توڑیں گے، ہم پابند سلاسل ہو جائیں گے لیکن ہم ناحق بات نہیں کریں گے، ہم ناحق کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تیرے حکم کے اوپر فتنوں کے خلاف آگے بڑھیں گے، ہم جنگ کریں گے تو تیرے اذن پہ کریں گے، تیری شریعت کے مطابق کریں گے۔ اس میں جان بھی جاتی ہے تو جائے، یہ جان جو جانی ہے مستقبل میں اس کا نذرانہ ہم خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد سر منڈوا کر جو غلامی کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے اس میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اب ہم تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اس منڈے ہوئے سر کے ساتھ آج ہم گھر واپس جا رہے ہیں تاکہ دنیا بھی دیکھیں ان غلاموں کی حقیقت کیا ہے، اور پروردگار عالم ہمیں بھی وہ ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم دنیا کی اس عملی جنگ کے اندر تیرے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو یہ عبادت جو ہے
وہ دنیا کے اندر شیطان کے ساتھ جنگ میں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، انسان کو اعتماد کے ساتھ کھڑے رہنے کی وہ تقویت، وہ طاقت فراہم کرتی ہے کہ جو کوئی دوسری عبادت نہیں کر سکتی۔ یہ جتنے مراحل حج کے گزرتے ہیں، حج کا طریقہ، حج کی شریعت، یہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر اگر حجر اسود ہے تو ہم اس کا استعلام کر کے گویا خدا کے ہاتھ پہ بیعت لے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر اگر ہم عرفات میں بیٹھتے ہیں خیمے لگا کر، تو جیسے مجاہدین آ کر بکھر کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح مجاہدین دنیا کی رغبات لذات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھی احرام کی پابندیاں قبول کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح مجاہدین اس معبد کے گرد پھیرے لگاتے ہیں، پریڈ کرتے ہیں اپنے خالق کے ساتھ اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور آخر میں اپنی جان کی نظر خدا کے قدموں میں رکھ کر سر منڈوا کے گھر آ جاتے ہیں کہ دنیا میں موقع ملا تو ہم عملی طور پر بھی یہی کچھ کریں گے۔ یہ ہے عبادات میں سے حج کی عبادت کے پیچھے کار فرما حقیقت، یہ کار فرما فلسفہ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں بالعموم یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، جتنی بھی مذہبی روایات ہیں، کہ جو ریچولز ہیں وہ اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جس وقت کسی بھی ریچول کی حقیقت گم ہو جائے تو اس سے جو نتیجہ حاصل کرنا مقصود ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ مسلمانوں کا اپنی عبادات سے کوئی شعوری تعلق نہیں پیدا ہو پاتا۔ ہم جہنم کی وعیدیں سنا کر اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر نماز کی طرف تو آمادہ کرتے ہیں، لیکن نماز کی حقیقت بتا کر، وہ حقیقت اگر لوگ سمجھ جائیں تو پھر نماز کی ترغیب خارج سے نہیں داخل سے ہوگی، کیونکہ نماز اصل میں میرے تعلق کا اظہار ہے، روزہ اصل میں میرے تقوی کا اظہار ہے، زکوٰۃ اصل میں میرے خدا کے نظر میں چیز پیش کرنے کا اظہار ہے، قربانی ہے، یہ سب چیزیں میرے داخل سے اٹھیں گی۔ لیکن اگر ان کی حقیقت فراموش ہو جائے، ان کا مقصد فراموش ہو جائے، تو یہ محض چند رسوم اور آداب بن جاتے ہیں۔ وہ رسوم اور آداب لاکھوں کے ٹولے ادا کرتے ہیں، لیکن اس سے جو حاصل ہونا، اس سے جو سیکھنا سمجھنا مقصود ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ انسان احساس کا ایک جذبہ رکھتا ہے، اظہار چاہتا ہے، انہی اظہار کو زبان دی ہے شریعت نے ان مراسم عبودیت کی صورت میں۔ اور حاصل کرنا کیا مقصود ہے؟ حاصل کرنا یہ مقصود ہے کہ ہم خدا کے امتحان میں کامیاب ہوں، اور کامیابی کے لیے جو طاقت ہمیں چاہیے ہے، جو قوت ہمیں چاہیے ہے، کسی کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہے، وہ سب کچھ ان عبادات کو ادا کرتے ہوئے ہمارے داخل میں بھی ریفریش ہو اور ہمارے خارجی ماحول میں بھی اثر انداز ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔